اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اور سرکار کی شان نرالی ہے۔ کیا آؤ جنت کے اندر نظارہ جنت کا کروا کے دروازہ دکھا کے پھر خاتون جنت کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ آپ کو بولنا ہے، کیا بولنا ہے؟ محمد۔ کیا بولنا ہے؟ محمد۔ آپ کو میں لے جا رہا ہوں جنت میں، آؤ جنت کے نظارے کرے۔ دیکھا کتابوں میں، ساری حدیثوں کی کتابیں میں آتا ہے اور اہل نظر سے بھی سنا ہے، جب جنت کے دروازے کے پاس پہنچے تو جنت کے دروازے پر لکھا ہوا تھا نام، دروازے پر لکھا تھا نام، جب کنڈے پہ نظر گئی تو لکھا تھا نام محمد۔ اوہو، اللہ نے کہا بھئی دروازے پر بھی لکھا ہے، کنڈے پر تالے پر بھی لکھا ہے، چابی کہیں ہوگی تو فیصلہ لے کر آیا۔ فرشتے نے جب چابی دکھائی نا تو چابی میں بھی لکھا تھا نام، نام، نام۔ اوہو، اللہ والے کہتے ہیں ہماری انٹری ہوئی اندر جانے کی، اور کتابوں میں بھی آیا ہے، چاروں معتبر حدیث کی کتابوں میں بھی آیا ہے، جب گئے فرشتوں کو دیکھا، فرشتے کے ماتھے پہ لکھا تھا نام محمد۔ اوہو، حور کی نظر ہوئی، حور سے ملے، بڑی بڑی آنکھوں والی، خوبصورت سرمے والی، مگر آنکھوں کے اندر جب دیکھا نا تو نام لکھا تھا نام محمد، نام محمد لکھا تھا۔ فرشتوں کے ماتھے پہ نام محمد، حور کی آنکھوں پر نام محمد، ملائکوں کے سینے پہ نام محمد، جنت کے ہر درخت اور پتوں پر، جنت کے درخت اور پتوں پر نام محمد۔ نہر پر جانا ہوا، جہاں بسم اللہ کی نہر جاری ہے، جا کے دیکھا تو وہاں نہر کے کنڈوں پہ، جہاں سے نہر کا پانی بہتا ہے، وہاں لکھا تھا نام محمد۔ حضور کے نام کے بغیر کچھ ہے ہی نہیں۔ جس نے یہ نام لیا، ہمارے امت والوں نے بیڑا پار، دوسرے نبی کہ امت نے نام محمد لیا، بیڑا پار۔ سارا سب کچھ نظام اللہ نے، رب معطی آنا قاسم، حدیث پاک ہے، اللہ دیتا ہے، شارٹ بتا رہا ہوں میں، اللہ دیتا ہے اور بٹوارا کون کرتا ہے؟ بانٹتے کون ہے؟ آپ کے اور میرے نبی امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ۔ تو پھر ہم ان کو اچھی جو چیز ہوتی، اچھا لگے ایسا ہوتا، ایسا ہم بار بار کریں گے یا اس کی راہ پر چلیں گے تو پھر وہ کتنے خوش ہوں گے، پھر ایسے خوش ہوں گے۔ ایک تو ہے جنت، خالی نام سنا ہے جنت جنت، جنت کیا ہے معلوم ہے؟ ایک بیان میں نے سنا، ابو الخراسانی کتاب الخمیس میں لکھا ہوا ہے، ایک بزرگ بیان کر رہے تھے، ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ایسی جنت کی بیان کی، ایسی تاثیر ہوئی کہ وہ بزرگ بے ہوش ہو گئے، اور پھر اس نے سوچا کہ اب تو کچھ بھی ہو جنت حاصل کرنا ہے، یہ بھی شوق ہے، یہ بھی شوق ہے۔ حضرت سے کہا حضرت میں تو اب جنت حاصل کروں گا۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو میں بتاؤں، سبحان اللہ کہنے والوں کے لیے بھی جنت ہے، کہو بلند آواز سے، چاہے منہ تمہارا بدبودار ہو نہ ہو، چہرے پہ داڑھی ہو نہ ہو، دل سے سچے کہہ دیا سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنے والے کے لیے بھی جنت ہے۔ کیسی ہے؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں مجھے کچھ نہیں آتا تھا، سبحان اللہ کے اوپر میرے کو برابر جوڑ لگایا، درود پڑھا، بس پڑھتا رہا، بصرہ کی بات ہے، پڑھتا رہا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ فرماتے عصر کی نماز بعد پڑھ رہا تھا،
عصر کی نماز بعد پڑھ رہا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، محراب کریک ہوا، محراب میں سل ہوا، کھلا، اور کیا دیکھا کہ ایک خوبصورت عورت سامنے کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے میاں جی کتنا سبحان اللہ کہو گے؟ وہ سبحان اللہ نے کہا جا میرے بندے کو دیدار دے کر آ۔ جنت کی حوریں یہاں بھی مل سکتی ہے۔ ہاں، پہلے سب کچھ جس کا ہے اس کو اپنا بنا لے، اور سب کچھ کس کا ہے؟ محمد حضور کا ہے، سرکار کا ہے۔ انہوں نے بھی منایا، ایسا منایا کہ اللہ خوش ہو گیا۔ ماں فاطمہ خاتون جنت، کون نہیں جانتا آپ کو؟ سارا جہاں جانتا ہے۔ بابا دیکھو تو نبی، شوہر دیکھو تو علی، بیٹے دیکھو تو حسن حسین، مگر سارا سب نظام انہوں نے امت کے لیے بنایا۔ آپ کو ہوش ہونا چاہیے اس بات کو سن کر، آپ کے دل میں یہ عقیدت ہو جانی چاہیے، ایک پکا وظیفہ آج سے مقرر ہو جانا چاہیے کہ نہیں بس اب تو میں حضور پہ پورا دن کہیں بھی ہو کیسے بھی ہو، شام کو یا رات کو 500 بار تو درود پڑھوں گا ہی پڑھوں گا۔ کیوں کہ ہمیں بخشوا گئے، ہماری آل اولاد کو بخشا گئے، اور قیامت تک جو مومن مومنات پیدا ہوں گے ان سب کو بخشا گئے۔ کون؟ ماں فاطمہ خاتون جنت۔ علی سے نکاح ہوا، بات طے ہوئی، اور بات طے بھی کہاں سے ہوئی؟ اوہو کتنی بڑی مقدس ہستیاں تھی ہے۔ جبریل امین آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے سلام دیا ہے، ایسا نکاح کہیں دیکھا ہے؟ نہیں ملے گا دنیا میں۔ جبریل امین آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ کہا جی اچھا، اور کہا ہے؟ کہا کیا کہا ہے؟ کہا اللہ نے کہا ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دو۔ جس کا نکاح کی تاریخ مقرر اور خیال حکم الہی ہو، پھر اس کا کیا کہنا؟ بولے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہتا ہے کہ نکاح علی کا فاطمہ سے کر دو، فاطمہ کا نکاح علی سے کر دو۔ اچھا اچھا، بولے ہاں یا رسول اللہ، بس آپ کی ہاں ہے، اور آج تو فرشتے فاطمہ کی شادی اور نکاح خوانی عرش پر سارے فرشتوں کو لے کر جبریل امین نکاح کا خطبہ پڑھنے والے ہیں۔ آپ کی نکاح دنیا میں ہونے سے پہلے وہاں ہو گئی۔ حضور نے بلایا، کہا حضرت ابو درداء تھے، کہا ابو ہریرہ بھی تھے، ابو ہریرہ جاؤ انصار اور مہاجرین سارے سب کو لے کر آؤ، جو بھی معتبر گھر ہیں وہاں سے بلا کے آؤ۔ سب کہا چلے، حضور بلاتے ہیں تو پتہ ہی عاشق رسول تھے، صحابی تھے، فوراً جو جس حال میں تھا بھاگا آ گیا۔ یہاں تک کہ صدیق اکبر پاک کی یہ حال تھا کہ امامہ باندھتے آئے۔ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے صدیق تھے نا، امامہ باندھتے آئے۔ حضور مسکرائے، کہا کہ اتنی بھی کیا جلدی تھی صدیق؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم، آپ کا حکم۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے، بلبل کے لیے پھول بس، صدیق اکبر کے لیے اللہ کا رسول بس۔ اور کیسے خیال، اس لیے حبیب کو مل گیا نا، کیسے خیال آئے، سارے صحابی جمع ہو گئے، مولا کائنات بھی دیر سے آئے، آپ بھی بیٹھ گئے۔ آپ کو تو معلوم نہیں تھا دنیا داری سے۔ سرکار نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے طرف سے حکم آیا ہے کہ میں نکاح میری بیٹی فاطمہ کا علی سے کر دوں۔ کہا جی یا رسول اللہ، صدقتا، سب راضی ہے ہم، جو اللہ کا حکم آپ کا حکم، لبیک یا رسول اللہ۔ ہائے 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 ہائے، صدیق اکبر کے نام پر صدقے جاؤں، اور آپ بھی صدقے جائیں، بولو انشاءاللہ۔ ہے سارا سب ہو گیا، تاریخ پکی ہو گئی۔ علی سے پوچھا گیا کچھ ہے؟ کہا حضور کچھ نہیں ہے، ضرور ہے۔ بولے بیچ کے آؤ، 400 یا 40 میں ذرا بیچ کے آیا، کھجور وغیرہ منگوایا، اور نکاح کا خطبہ سرکار نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد ایک دوسرے گھر گئے، کہا وداعی 5-6 دن کے بعد کر دیں گے، آپ اپنے گھر کو سجا لے۔ کہا ٹھیک ہے۔ گھر تو کیا گھر تھا یار، کچا پکا تھا، کیا کچا سب تھا، گھر بھی
دیوار بھی، چھت بھی، پردے بھی سب کچے کچے تھے، مگر اللہ کی قسم عاشق رسول وہ پکے پکے تھے، عاشق و پکے تھے۔ آج ہم چھت پر ایسی میں نماز کی فرصت نہیں ہے، وہ بارش برستے ہوئے مٹی سے ناک مٹی والا ہو جاتا تھا، پیشانی مٹی والی ہو جاتی تھی، مگر وہ عاشق کے رسول وہ پکے نمازی اس حال میں بھی حضور کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ بلال اکبر اذان دیتے تھے، سرکار بلال حبشی اذان کے ساتھ مٹی دھول کے ساتھ پانی کے ساتھ عجیب چہرہ اور رنگ ہو جاتا تھا، خوش ہو کے کہتے تھے اذان بھی دے دی، اللہ کی رحمت بھی پا لی، چاروں طرف بارش آتا تھا، طوفان آتا تھا، مگر جو کرتے تھے وہ کرتے تھے۔ آپ کی شان نرالی ہے یار، سرکار کی بات تو سرکار کی بات ہے۔ ایک چھوٹی سی بات یاد آگے بتاؤں، ایک مرتبہ ٹھنڈی کا موسم تھا، یہ شان بتا رہا ہوں تمہارے اور میرے نبی کی، ٹھنڈی کا موسم تھا، دیکھا مسجد میں، جیسے میں ابھی آیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ آج کم ہے، مگر کم نہیں ہے، آ گئے سب لوگ ماشاءاللہ۔ تو حضرت بلال نے دیکھا کیا ٹھنڈی کا موسم ہے، ٹھنڈ کی وجہ سے کوئی آیا نہیں ہے، تو حضرت بلال ادھر ادھر گھوم رہے تو سرکار مدینہ حضور تشریف لائے۔ یہ حکومت ہے ان کی، ارے ان کے بیٹوں کی ایسی حکومت ہے تو پھر آپ کا کیا کہنا۔ بلال کو دیکھا، کہا کیا ہوا بلال؟ کہا حضور ذرا آج دل میں افسوس ہے۔ کہا کیا افسوس ہے؟ بولے مسجد نبی خالی ہے، ٹھنڈ کی وجہ سے لوگ آئے نہیں، آپ میری طرف دیکھیے گا، عاشق رسول کہیے گا جو سے سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھنڈ ہے؟ آپ نے کہا اچھا ٹھنڈ ہے؟ حضرت بلال فرماتے کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا ابو ہریرہ، ابو دردہ، ابو ایوب انصاری ہاتھ میں پنکھا لیے ہوئے آ رہے ہیں، اور ہاتھ کے پنکھے ڈال رہے ہیں۔ حضرت بلال کہتے کیا ہوا، اتنی ٹھنڈ ہے؟ بولے ٹھنڈ ہے، اتنی گرمی ہے۔ یہ ہے عطا، یہ ہے اللہ کے محبوب ہمارے آقا، اور خوش نصیب ہیں ہم ان کی امت ہے۔ آپ اور میں ان کی امت ہے، 12 نبیوں نے دعا مانگی، اس کے حق میں نہیں آئے اور ہم آ گئے، نالائق لوگ پیدا ہو گئے حضور کی امت میں، میں بھی ہوں۔